اب آپ حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا فرماتے ہیں؟ نصیف المرء علی رأسها خیر من الدنیا وما فیہا، کہ عورت، لڑکی جو اپنے سر پر دوپٹہ، اسکارف، شیلا کچھ بھی رکھتی ہے، نصیف المرء، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کا اجر ہے، یہ اطاعت ہے، پروردگار عالم کی میں نے اطاعت کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے، سر کو ڈھکنا ہے، بدن کو ڈھکنا ہے، آنکھوں کو بھی، سوچ کو بھی۔ میں نے بتایا دو طرح کی عفتیں ہیں، عفت یعنی مودسٹی، چاسٹٹی، مودسٹی دو طرح کی، ایک کردار اور رفتار میں ہے، اور ایک جو ہے وہ حجاب کی شکل میں، دونوں کے لیے شہادت کا اجر بتایا گیا۔ کہا من عاش مداریا ماتا شہیدہ، جس نے سمجھوتے کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری، نہ کہنا کہ وہ مر گیا ہے، نہیں نہیں، اس کی موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 2، حدیث میں کہا کہ جو گناہ کر سکتا ہے، قدرت ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں کرتا، خاص طور پر خلوت میں، جلوت میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے اپنے اسکول میں ہو، یونی میں ہو، ڈاؤن ٹاؤن میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اپنی فرینڈز کے ساتھ ہو، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، آپ ہو اور آپ کی دوست ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو ایسے موقع پر جو ہے وہ آپ رب کو یاد کرتے ہوئے صبر کرتے ہو، تحمل کرتے ہو، کہتے ہیں یہ آپ کا قوی ارادہ، یہ آپ کا حب الہی میں اپنے نفس کے خلاف جانا، یہ گناہ کرتے ہوئے جو گناہ نہ کرے۔ حدیث میں ہے ایسا شخص، اس کی موت شہادت کی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کادا ان یکون ملکا من الملائکہ، وہ تو فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اسکارف جو آپ اپنے سروں پر قربتاً اللہ سجاتے ہیں، یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ I don't think so یہ حدیث بہت کامن ہو، ہے نا؟ نہیں ہے نا، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے ثواب کیا ہے، یہ ضرور بتاتے ہیں کرو 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 کرو، نہیں کرو گے مار پٹے گی، لیکن کریں گے تو کیا ملے گا؟ میرے استاد کہہ رہے تھے میرے سر پہ عمامہ ہے، ٹھیک ہے، میرے آغا بھی الحمدللہ ان کے سر پر عمامہ ہے، عالم ہے، میرے شوہر کو ہم کہتے ہیں آغا، اور میری ہمیشہ تمنا یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے زیادہ علماء ارد گرد ہو اتنا مزہ آتا ہے، علماء باعمل انشاءاللہ۔ تو وہ جو سر پہ بیچارے عمامہ رکھتے ہیں وہ تو مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، واجب کا ثواب زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ، مستحب کا ثواب کم ہے، کیونکہ وہ مرضی کے مطابق کر رہے، اس کا ثواب ہے، لیکن واجب اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر اللہ نے اس کو واجب قرار دیا، یعنی اس کے اثرات بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں ہم بیچارے عمامہ بھی پہنتے ہیں، عبا بھی پہنتے ہیں، قبا بھی پہنتے ہیں، گرمی میں بھی ہم جو ہے مستحب کر رہے ہیں، ہمیں کم ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ لوگ جو اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتے ہو، اسکارف رکھتے ہو، یہ واجب ہے۔ اکثر واجب کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے، نماز 20 منٹ میں ختم ہو گئی، واجب، یہ واجب یہی ہے نا، روزہ سال میں ایک دفعہ کئی مرتبہ واجب کرتے، واجب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خوش نصیب خواتین ہیں جو اتنی دیر تک جب گھروں سے باہر جاتی ہیں یا نامحرم ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر اتنا حسین جنتی لباس سجا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں چاہوں گی ان 2 الفاظ سے آپ محبت کریں، عشق کریں۔ ایک ہے خمر اور دوسرا ہے جلباب، خمر اینڈ جلباب، ٹھیک ہے، خمر اینڈ جلباب۔ ان 2 آیتوں سے آپ پیار کریں، محبت کریں، توسل کریں، اللہ سے مانگیں۔ ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے اور ایک سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، that's it۔ اگر ان 2 آیتوں کو آپ نے سمجھ لیا تو بات بن گئی، آپ اہل الفضل میں سے ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا جس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، کاش ہم زکوٰۃ دینے والوں میں سے بن جائیں۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا نا، جو غریب ہے بیچارہ وہ کہاں سے دے گا، وہ تو دوسروں سے لے گا۔ آپ کے پاس جمال ہے، آپ جمال الہی کو، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ کو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ حجاب کرنا ہوتا ہے۔ زکاۃ الجمال علی عفاف، میں صدقے جاؤں اپنے آقا مولائے کائنات، باب العلم ساقی کوثر، یہ کوثر کے جام ہے جو ہم پی رہے ہیں، حدیث امام علی علیہ السلام کے ذریعے صلوات بھی دی۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔
मैं पूछ सकती हूँ आप में से कितने लोगों को ये आयत याद है, हिफ्ज़ है, आप पढ़ते हो, इससे जो है वो इसका अजर, उसका सवाब, उससे एक डीलिंग आपके साथ आप करो कि ए आयत इलाही, क़यामत के दिन तूने गवाही देनी है। आपको पता है अल्लाह कुरान की गवाही को ऐसा वैसा कबूल फरमाता है। रब ने कहा कि जन्नत में जब कुरान सबसे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से आएगा, हर कोई विश करेगा हाय हाय ये मेरे पास आके ठहर जाए, ये मेरा है, मैंने इसको दुनिया में देखा है। बड़े मज़े मज़े की लंबी लंबी हदीसें हैं जिसमें पूरा सीन हमारे सामने बताया गया है। हर कोई कहेगा मैंने इस आयत पर अमल किया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम तड़पेंगे, कहेंगे क्यों हमने कम आयतों पर अमल किया, क्यों हमने कम पढ़ा। तो ये आयत कितनी खूबसूरत है जिसमें लफ्ज़ जिल्बाब इस्तेमाल हुआ है। लासत खिमारहा वश्तमलत बिजिल्बाबिहा, कहते हैं हमारी सैयदा, हमारी शहजादी कौनैन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी तो आपने यही, आपके बारे में यही दो अल्फाज इस्तेमाल हुए जो सूरह नूर में है और सूरह अहज़ाब में है। क्या है? आपके बारे में है लासत खिमारहा, पहले आपने खिमार को पहना, खिमार यानी स्काफ, फिर वश्तमलत बिजिल्बाबिहा, और फिर आपने उसके ऊपर जो है वो उस अबा को या जो भी चीज़ है उसको आपने अपने ऊपर डाला। जिल्बाब कहते हैं जो हेड टू टो को छुपा दे, सर तपा जिससे कवर हो जाए, बेशक वो खुली कमीज़ हो, बेशक वो अबाया हो, बेशक वो बुरका हो, बेशक वो चादर हो, बेशक वो कुछ भी हो। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम नाम क्या दें, वो हर कल्चर में अपना अलग है। ज़रूरी यह है कि हम इस इंशाअल्लाह आयत पर अमल करें।